الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 58 سے سورۃ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں۔ کل ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زمام اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور آپ مصر کی سرزمین پر اور مصر کی حکومت میں آپ آل ان آل تھے، اور وہاں پہ پھر جو قحط کا زمانہ آیا تو اس میں آپ نے بہت بہترین پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ آپ نے اس بحران کو سنبھالا۔ اب یہ جو قحط تھی یہ اتنی شدید صورتحال تھی کہ اس کا اثر فلسطین تک بھی پہنچ چکا تھا۔ صرف یہ نہیں کہ مصر کی سرزمین بلکہ اس سے باہر جو آس پاس کے علاقے تھے تو وہاں پر بھی اس کے اثرات پہنچ چکے تھے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جو شہرت تھی، نیک نامی تھی، آپ بحیثیت حکمران کے، اس کے بھی اثرات لوگوں تک، یا آپ کی شہرت وہ بھی پہنچ چکی تھی، اور لوگ آپ کے پاس جوک در جوک اور قافلوں کی صورت میں آتے تھے، اور جو شخص آتا تھا اس کو غلہ ملتا تھا، یعنی اونٹ جتنا غلہ اٹھا سکتا ہے اتنا غلہ ایک فرد کو، ایک شخص کو دیا جاتا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ خود آئے تو تب لے کر جائے۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کوئی آ کر یہ بھی کہتا ہے کہ جی میرا ایک بھائی بھی ہے، میری بہن بھی ہے، تو میرا فلاں رشتہ دار ہے تو وہ مجھے آپ دے دیں، تو کئی دفعہ فرضی نام لے کر بھی زیادہ راشن یا زیادہ غلہ لے لیا جاتا ہے، امداد اٹھا لی جاتی ہے، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ صرف اسی کو ملے گا جو خود آئے گا لینے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وجاء اخوۃ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فداخلوا علیہ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، فعرفہم، تو یوسف ان کو پہچان گئے، وہم لہ منکرون، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ اب یہاں سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی ذہانت کا، فطانت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ فوراً پہچان گئے، اور جو بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، اس لیے کہ ان کو یہ خیال بھی نہیں ہوگا اور یہ امکان بھی نہیں ان کے ذہن میں تھا کہ بھئی اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار تک پہنچیں گے اور ملک کے حکمران بن جائیں گے۔ ان کا خیال تو یہی تھا کہ بھئی ہم نے جیسے قافلے والوں کو بیچ ڈالا۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے، اس کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ شراؤہ کے جو الفاظ ہیں، شراء، بیع و شراء کا لفظ ہم بولتے ہیں، تو بیع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا اور شراء کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، تو وہاں پر وشراؤہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان قافلے والوں نے خریدا۔ اب کس سے خریدا؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے انہوں نے نکالا تھا تو برادران یوسف پھر پہنچ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارا غلام ہے اور یہ تو گمشدہ تھا، پتہ نہیں کہاں گیا تھا، اچھا یہ تمہیں ملا ہے، کہاں سے ملا ہے، تو یہ ہمیں واپس کرو۔ اب قافلے والے بھی لالچ میں آ گئے، تو انہوں نے برادران یوسف سے کہا کہ بھئی تم ہم سے کوئی قیمت اس کے لے لو اور یہ ہمیں دے دو۔ تو پھر کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت بھائیوں نے وصول کی، اور قرآن پاک کہتا ہے کہ حقیر سی قیمت، چند درہم میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ تو قافلے والوں کے ہاتھ بیچا ہو یا کنویں میں پھینک دیا ہو اور پھر قافلے والے لے گئے ہوں، بہرحال برادران یوسف میں تو یہ سوچ ہی نہیں ہوگی نا کہ بھئی
یوسف اس طریقے سے اقتدار تک پہنچ سکتا ہے، تو اس لیے وہ پہچان نہ پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو شخص چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بڑا ہو جائے تو پہچانا نہیں جاتا، جو بڑا ہے وہ تو بڑا ہی رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ بال سفید ہو جائیں گے، لیکن اس کے جسم میں اتنی تبدیلیاں رونما نہیں ہوتی جتنی تبدیلیاں ایک بچے کے جسم میں رونما ہوتی ہیں، تو ممکن ہے اس وجہ سے بھی وہ نہ پہچان پائے ہوں۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان جو ہے وہ تیار کروا دیا، اور یہیں سے جہاز بھی ہے اور جہیز کا لفظ بھی یہیں سے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں سامان ہوتا ہے۔ قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُم مِّنْ أَبِیکُم، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جو تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے اس کو تم میرے پاس لانا۔ اب یہ باتوں باتوں میں معلوم ہوا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کو، یعنی ان کے ساتھ ذکر ہوا ہوگا، ورنہ اچانک تو حضرت یوسف علیہ السلام نہیں کہیں گے نا کہ بھائی جو تمہارے باپ کی طرف سے بھائی ہے تمہارا تو اس کو تم لے کر آنا۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں غلہ جو دیتا ہوں وہ پورا ناپ کر اور صحیح صحیح دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین میزبانی کرنے والا بھی ہوں۔ پیغمبروں کی ایک جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی وہ مہمان نواز بہت ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ بڑے مہمان نواز تھے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت مہمان نواز تھے۔ تو یہ مہمان نوازی جو ہے یہ پیغمبروں کی سنت ہے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے کہ وہ مہمان نوازی بہت زیادہ کرتے تھے، یعنی اس حد تک کہ اپنی جو ضرورت ہوتی تھی یا اپنا جو کھانا ہوتا تھا اس میں بھی دوسروں کو، مہمانوں کو شریک کرتے تھے۔ تو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی بات کو بیان کیا کہ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کہ میں، تم دیکھتے ہو نا کہ میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی بِهِ، اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے تو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِی، تو پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ اب یہ جو لہجہ ہے یہ حکمت کے تحت ہے، یعنی اگر صرف یہ کہا جاتا کہ بھئی آپ بھائی کو لے آنا اور میں اس کے حصے کا غلہ تمہیں دے دوں گا، یہ تو ہو جاتی ہے تحریض، ترغیب ہو جاتی ہے، اور ترہیب بھی ساتھ کر دی، یعنی ڈرا بھی دیا اور یہ بھی دھمکی بھی دے دی کہ بھئی اگر نہیں لاؤ گے تو پھر میرے پاس بھی نہ پھٹکنا، میرے قریب بھی نہ آنا۔ دونوں یہاں پر باتیں ہو گئی، ترغیب بھی ہو گئی اور ترہیب بھی ہو گئی۔ کئی جگہوں پر ترغیب کام کر جاتی ہے اور کہیں پر ترہیب کام کر جاتی ہے، یعنی ترغیب یہ ہے کہ آپ کسی کو رغبت دلاتے ہیں تو وہ اس میں خوشی سے وہ کام کرتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا یا ترغیب دینا یہ پھر دوسرے شخص پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ کئی لوگ رغبت سے بات پر عمل کرتے ہیں، کئی لوگ پھر رہب سے، ترہیب سے بات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہی دونوں اسلوب قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، یعنی جہاں پر بندوں کو جنت کی خوشخبری اللہ پاک نے دی ہے وہاں پر جہنم سے ڈرایا بھی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت کے شوق میں نیکی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور کئی لوگ یہ ہیں کہ جہنم کے خوف سے ڈرتے ہیں، خوف سے، اور جہنم کا تصور کر کے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انسانوں میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر دونوں انداز سے ان سے بات کی کہ دیکھو اگر لاؤ گے تو اس کے حصے کا بھی تمہیں غلہ ملے گا، اور اگر نہیں لاؤ گے تو پھر میرے پاس نہ تو غلہ ہے اور نہ ہی تم میرے قریب آنا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اپنے والد کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نراود وہی الفاظ ہیں کہ جو زلیخا کے حوالے سے کہے، یعنی ارادے سے دوسرے کو بدلنا، تو یہ راودت ہو یا نراود یہ اس معنی میں، یعنی کہ یہ لفظ بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ پہلے انہوں نے فریب کیا تھا، دھوکہ دیا، جھوٹ بولا،
اب واضح بات ہے کہ ان کے دل میں یہ بات کھٹکتی تو تھی کہ بھئی اب والد صاحب تو یہ پختہ ارادہ کر کے بیٹھے ہوں گے کہ بھئی بنیامین کو کسی صورت میں نہیں بھیجنا، لیکن ہم کوشش کریں گے ان کو اس ارادے سے پھیرنے کی، اور وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہ ضرور کرنے والے ہیں۔ یعنی اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بھئی صرف یہ نہیں کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ نے ہمیں ترغیب دی ہے اور ساتھ ہی آپ نے ہمیں ترغیب بھی کی ہے، تو اس کے پیش نظر یہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم چھوٹے بھائی کو بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جو کام کرنے والے تھے، ورکر تھے، ان سے آپ نے کہا کہ جعلوا بضاعتهم فی رحالہم، کہ ان کا جو مال ہے ان کے کجاووں میں، رحال میں ان کے رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، کہ جب وہ ممکن ہے کہ وہ اس کو پہچانیں، اور اذا انقلبوا الی اہلہم، کہ جب وہ اپنے گھروں کی طرف جائیں گے، اپنے اہل کی طرف جب جائیں گے تو وہ اس کو پہچان لیں گے کہ بھئی یہ سامان ساتھ قیمت بھی واپس کر دی گئی ہے، لعلہم یرجعون، پھر اس طرح یہ لوٹیں گے، یعنی غلہ بھی مل گیا مفت میں، اور ساتھ یہ ہے کہ اس غلے کی جو قیمت ہے وہ بھی واپس آ گئی، تو مفت میں غلہ مل گیا۔ تو ایک لحاظ سے یہ ایک لالچ اور شوق کی طرف بھی انسان متوجہ ہوتا ہے کہ بھئی اب میں ضرور جاؤں تاکہ مزید وہاں سے میں غلہ لے کر آؤں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، تو پھر جب وہ لوٹے اپنے والد کے پاس تو کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع من الکیل، ہم سے غلے کو روک دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتن، کہ ہم غلہ لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے۔ قال هل آمنكم علیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارا اسی طرح اعتبار کروں، الا کما امنتکم علی اخی من قبل، کہ جیسے میں نے تم پر پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتبار کیا تھا۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، کہ اللہ بہتر نگہبان ہے اور وہ رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ بات بچوں سے کر لی، بیٹوں سے، لیکن اصل جو وکیل ہے، جو حفیظ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی انسان جو تکلیف بھی دیتا ہے دوسرے انسان کو، وہ باذن اللہ ہوتی ہے۔ یعنی باذن اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ اگر چاہتا ہے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہی کوئی کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، اور جس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ در حقیقت اس کے لیے وہ تکلیف، وہ آزمائش اور وہ امتحان ہوتی ہے، وہ تکلیف اور مصیبت، ورنہ اللہ چاہے تو اس کو روک بھی سکتا ہے، وہ اس کی حکمت کے تحت ہے۔ جہاں وہ علیم ہے، جہاں پہ وہ فعال لما یرید ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے، وہیں پر وہ حکیم بھی ہے، لطیف بھی ہے، تو وہ معاملات کو دیکھ کر پھر اس کے مطابق اپنے بندے کے لیے فیصلہ فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد اب غلہ تو انہوں نے دیکھ لیا ہوگا یا اپنے سامان کو بعد میں کھولا، لیکن پہلے حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے یہ جا کر دھمکی بھی سنائی کہ بھئی ہم سے غلے کو روک دیا گیا ہے، اور شرط یہ ہے کہ اگر بنیامین ساتھ جائے گا تو پھر ہم غلہ لائیں گے، پھر ہمیں غلہ ملے گا، ورنہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ اب انہوں نے جب سامان اپنا کھولا، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم، تو پھر انہوں نے اپنی پونجی کو بھی پایا، ردت الیہم، کہ جو ان کو لوٹا دی گئی ہے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، ھذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے اور یہ ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پھر ہم سامان بھی لائیں گے، اور اپنے بھائی کی ہم حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لائیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ غلہ جو ہے یہ تھوڑا۔ اب یہ جو انداز ہے بولے چلے جانے کا، یہ در حقیقت خوشی کا ایک انداز ہوتا ہے، کہ حیرانی کا ایک انداز ہوتا ہے کہ ایک تو غلہ مل گیا، اوپر سے پھر پونجی جو ہے، اس وقت آپ خود اندازہ کیجئے جب قحط کا زمانہ ہو تو اس وقت انسان غلے سے، اناج سے انسان مجبور ہوتا ہے، وہ کھانے کے لیے نہیں مل رہا، لیکن
آپ ان کی خوشی کا اندازہ کیجئے کہ غلہ تو مل گیا، لیکن اس غلے کے ساتھ وہ قیمت بھی پھر مل گئی۔ اب وہ جو قیمت ملی اور انہوں نے دیکھا غلہ اور پونجی کو، تو اس کے بعد ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب وہ مسلسل یعنی وہ بولی جا رہے ہیں، قالوا یا ابانا ما نبغی، اے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، حاذی بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی، ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل کے لیے بھی رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ بوجھ غلہ اور زیادہ لائیں گے، یہ غلہ تو تھوڑا ہے۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، فرمایا کہ جب تک تم مجھ سے خدا کے نام پر یہ عہد نہ کرو، وعدہ نہ کرو، میثاق نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ ہاں، ویرانے میں، کسی ریگستان میں، صحرا میں، یا کسی جگہ سے گزرتے ہوئے تمہیں اگر گھیر لیا جاتا ہے، کسی مشکل میں تم پڑ جاتے ہو، تو وہ علیحدہ بات۔ آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر استثناء ضرور رکھتا ہے، یعنی وعدہ بھی اگر لیتا ہے تو استثناء کے ساتھ، یعنی باقی جو اختیار ہے وہ میرے مولا کا اختیار ہے۔ انسان آپ اپنے آخری حد تک کام کرتا ہے، جیسے قرآن پاک کہتے ہیں نا، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم تو خدا کے پاس ہے، اور قیامت کا انکار کرنے والوں سے کہا کہ بھئی تم دیکھتے نہیں ہو، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ وہ بارش برساتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر جا کر مرے گا، کہاں اس کی موت ہوگی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ دست قدرت میں ہے، انسان پلاننگ بناتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، اور جیسے حدیث میں ہے کہ چاہت ہے کہ انسان کی، ایک اللہ کی چاہت ہے، ایک انسان کا ارادہ ہے، ایک اللہ کا ارادہ ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو ہمارے رب کا ارادہ اور اس کی چاہت ہوتی ہے۔ انسان بہرحال اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش کرنی بھی چاہیے، اس کا پابند ہے انسان، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کامیابی بھی انسان کو دیتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام آپ دیکھیے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا، آگے بھی پڑھیں گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ فلما آتوہ موثقہم، تو پھر جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا پکا قول دے دیا، تو قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نگہبان ہے اس پر جو ہم کہتے ہیں، اللہ وکیل ہے اس پر، یعنی ہم اپنی طرف سے آخری حد تک پوری تدبیر ہم کر رہے ہیں، لیکن بہرحال معاملات ہمارے اللہ کے ہی سپرد ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت بھی فرمائی، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، کہا کہ اے میرے بچوں ایک دروازے سے مت داخل ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ لیکن یہ جو پہلے فرمایا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، یہ تدبیر ہے۔ باقی جو تقدیر کا معاملہ ہے تو فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تم کو اللہ کی کسی بات سے نہیں بچا سکتا، ان الحکم الا للہ، آخرکار حکم تو اللہ کا ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر ہی بھروسہ کیا یا میں بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ یعنی یہاں پہ یہ بات سمجھا دی گئی کہ بھئی انسان تدبیر کرے اور ضرور تدبیر کرے، اگر تدبیر نہیں کرے گا، خود کو مشکل میں ڈالے گا، تو گویا کہ اس نے زندگی کی قدر نہیں کی، اللہ کے دی ہوئی اس نعمت کی قدر نہیں کی، تو یہ علیحدہ خدا کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے یہ بات۔ تو اس لیے اپنی طرف سے انسان کو ہر طریقے سے تدبیر کرنی چاہیے، اور مجھے اس بات پہ حیرانی ہوتی ہے کہ ہم تدبیر کرتے بھی ہیں ہر حوالے سے، لیکن تقدیر کے مسئلے کو علیحدہ بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس میں جو ہمارے اشکالات ہوتے ہیں، ابہامات ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ قائم ہی رہتے ہیں، باقی ہم اپنی مرضی کر ہی رہے ہوتے ہیں، ساری زندگی کرتے ہیں اپنی مرضی، وہاں پر کئی بھی تقدیر ہم پر مسلط نہیں کی جاتی۔
یعنی آپ کوئی بھی ارادہ کرتے ہیں، آپ خریدنے کا، بیچنے کا، اٹھنے کا، سونے کا، پڑھنے کا، کچھ دیکھنے کا، مطالعے کا، معاملات کا، سفر کا، سارے معاملات آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، ارادے سے کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ. تو وہاں پر کبھی بھی نہیں سوال یہ پیدا ہوتا کہ کبھی بھی آ کر اللہ کی طرف سے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر بٹھا دیا گیا ہو کندھوں پر زور دے کر کہ نہیں اٹھنا ہی نہیں ہے، بیٹھ جاؤ یہاں پہ. کبھی ایسا نہیں ہوا. سارے کام ہم اپنی زندگی میں اپنی مرضی اور اپنی منشا اور اپنی چاہت اور ارادے سے کرتے رہتے ہیں، لیکن جب بیٹھیں گے کسی مولانا کے سامنے تو وہ تقدیر کا مسئلہ چھیڑ کر بیٹھ جائیں گے. قرآن پاک تو وہ بات کرتا ہے جو پریکٹیکلی بات ہے، جو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن بہرحال اس کائنات میں جو حکم ہے اور جو حکومت اور اقتدار ہے وہ تو خدا کا ہی ہے. انسان اپنی طرف سے اپنی مرضی کرتا ہے، اس کو اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے اس کو، لیکن آخر اس کی بھی تو کوئی لمٹ ہوگی نا انسان کے ارادے کی، کیونکہ وہ مخلوق ہے، خالق تو نہیں ہے. تو ہم اپنی زندگی میں ساری مرضیاں کرنے کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں تقدیر پر بحث کرنے، گفتگو کرنے. تو یہاں پہ اب فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے، یعنی جیسے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی، کہا تھا، مشورہ دیا تھا، نصیحت کی تھی، اس طریقے سے وہ شہر میں داخل ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ بھئی پہلی دفعہ بھی آئے تھے اور پروٹوکول بھی ملا تھا اور بڑی ایک عزت افزائی جسے کہتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں تمہیں معلوم ہے کہ میں بہترین مہمان نواز ہوں. اب ممکن ہے کہ جب دوسری مرتبہ آئیں اور کٹھے ہوں تمام کے تمام بھائی، تو اب کوئی ایسا نہ ہو کوئی ڈاکو پڑ جائے یا لوگوں کی نظروں میں آ جائیں، کوئی مشکل ان کے لیے کھڑی ہو جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ بھئی آپ الگ الگ دروازوں سے آپ داخل ہوں. یہ تدبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی. اب آگے دیکھیے، فرمایا کہ ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، کہ وہ ان کو نہیں بچا سکتا تھا اللہ کی کسی بات سے، بس وہ یعقوب کے دل میں ایک کھٹکا تھا، ایک خیال تھا کہ جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے پورا کیا. کھٹکا یہی تھا، جیسے ہم بھی اپنے بچوں کو گھر سے بھیجتے ہیں یا بچے کو بھیجتے ہیں تو ہم ایک تدبیر اس کو بتاتے ہیں کہ بیٹا اس طرح جاؤ، اس طرح خیال کرنا. تو یہ جو ہم باتیں ان کو بچوں کو نصیحت کے طور پر کہتے ہیں تو وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی وہ باہر جا رہے ہیں تو ذرا تھوڑا سا ایکٹیو ہو کر اور اٹینٹیو ہو کر وہ معاملات کو دیکھیں اور کریں. جیسے کوئی بینک سے نکلتا ہے یا بینک میں جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا خیال سے جمع کروانے آپ جا رہے ہیں، پیسے نکلوانے جا رہے ہیں تو ذرا آس پاس نظر رکھنی ہے آپ نے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو، یا جس دروازے سے داخل ہوں دوسرا دروازہ ہو تو وہاں سے نکل جائیں، اسی سیم دروازے سے نہ آئیں. تو یہ بہت سے انداز ہوتے ہیں تدبیر کے جو انسان کرتا رہتا ہے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے جو علم ہم نے اسے سکھایا تھا اس وجہ سے وہ صاحب علم تھا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے. اب اس کے بعد فرمایا کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. اب درمیان میں سے جو کڑی ہے ان کا جو سفر ہے، قرآن پاک کو جو اضافی باتیں ہوتی ہیں نا، قرآن پاک کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ہمیں بھی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر ہم اس خلا کو، اس جو بیچ میں کڑی غائب ہوتی ہے اس کو پور کرنے کے لیے پھر ہم ادھر ادھر جاتے ہیں. اسرائیلی روایات ہیں اور کبھی تورات دیکھتے ہیں، کبھی انجیل دیکھتے ہیں. تو ہمیں قرآن تک ہی محدود رہنا چاہیے. قرآن جو بات بیان کرتا ہے وہ ضروری بات ہے ہمارے لیے، اس میں ہدایت ہے، نصیحت ہے، اور اسی میں ہماری جو تربیت ہے وہ اسی کے اندر پوشیدہ ہے. اب وہ وہاں سے چلے ہیں، اب اس سفر کا کوئی بیان نہیں. اب پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا، یعنی بنیامین کو خاص طور پر. قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، آپ نے کہا کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں، اور فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو غمگین نہ ہو اس سے جو یہ کر رہے ہیں یا جو یہ کرتے ہیں. یعملون، یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں زمانے اس میں موجود ہیں مضارع میں. تو یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی
وہ حضرت بنیامین کو بھی ستاتے ہوں گے، اور ستانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی مار پیٹ ہوتی ہے، انسان کی آنکھوں کے اشارے، انسان کی گفتگو، انسان کا اٹھنا بیٹھنا، آتے جاتے ستانا، اگنور کرنا، توجہ نہ دینا، ایسے بہت سے انداز اور طریقے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان دوسروں کو ستاتا ہے، اور کئی دفعہ تو اس طرح ستایا جاتا ہے کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ بھئی مجھے اس طرح ستایا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہلے ہی بتا دیا کہ انی انا اخوک، کہ یعنی تم مجھے کوئی اجنبی نہ سمجھو کہ تم مجھ سے گھبراؤ یا تم مجھ سے خوف محسوس کرو۔ کہا کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں، بھائیوں سے نہیں کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، ان سے کوئی تعارف نہیں کروایا، انہوں نے خود ہی پہچانا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ ان کو ایک لحاظ سے کلو جسے ہم کہتے ہیں وہ تو آپ نے دیے، آگے جا کے ہم پڑھیں گے، لیکن حضرت بنیامین سے ملتے ہی کہا کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں اور تو اس پر غمگین نہ ہو جو یہ لوگ تیرے ساتھ کرتے ہیں۔ فلما جہازہم بجہازہم، تو پھر ان کا سامان حضرت یوسف علیہ السلام نے تیار کروا دیا۔ تو جعل سقایۃ فی رحل اخیہ، تو جو پیالہ تھا پانی کا پیالہ، سقایا پانی کے پیالے کو کہتے ہیں، وہ اپنے بھائی کے رحل میں، کجاوے میں یا خرجی میں وہ رکھوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے رکھوایا کہ تاکہ یہ پیالہ میرے باپ کی خوشی کا باعث بنے، اور جس طرح پہلے پونجی دی تھی، اس دفعہ بنیامین یہاں سے روانہ ہوں گے تو ان کے پاس پیالہ ہوگا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی پھنسانے کے لیے نہیں کیا تھا یہ، یعنی یہ آپ کی ایک نیک نیتی سی تھی، ایک محبت تھی کہ آپ نے دیکھیے جب بھی یہ آئے کچھ نہ کچھ بھیجا، پہلے آپ نے پونجی دے دی، رکھ دی غلہ میں، دوسری دفعہ غلہ دیا تو سقایا رکھ دیا، تیسری دفعہ آپ نے پھر اپنی قمیص دی کہ وہ لے کر جاؤ، تو اس کا آگے جا کر ذکر آئے گا۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک مہمان نوازی کا آپ کا انداز تھا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، تو آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والو تم چور ہو، تم چور ہو۔ اب کیوں چور ہیں؟ کہا کہ قالو، انہوں نے کہا، واقبلوا علیہم، متوجہ ہوئے وہ بھائی اور انہوں نے کہا کہ ماذا تفقدون، آپ کا کیا گم ہوا ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، تو انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ ہم نہیں پا رہے، شاہی پیمانہ۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے سقایا رکھوایا ہے، سقایا پانی کے پیالے کو کہتے ہیں، وہ رکھوایا، کجاوے میں رکھوایا، اور ادھر گم کیا ہوا جس کو وہ تلاش کر رہے ہیں وہ صواع الملک ہے، بادشاہ کا پیمانہ ہے۔ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے اونٹ برابر یعنی غلہ ہے، اور وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہ انہوں نے کہا کہ بھئی جو بھی یہ لائے گا پیالہ تو اس کو پھر اونٹ کے برابر غلہ اس کو ملے گا۔ اب ان پر شک کرنا یہ بھی ایک فطری بات تھی، اس لیے کہ جو باہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں انہی پر ہی ہمیشہ شک کیا جاتا ہے، اور گھر میں اگر کوئی چیز غائب ہوتی ہے تو ہمیشہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں باہر سے کون آیا تھا، اور سب سے پہلے نظر اس پر جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی مسافر تھے، باہر سے آئے تھے، تو بادشاہ کا جو پیمانہ گم ہوا تو اس کا شک ان پر کیا گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سقایا ہے پانی کا پیالہ وہ تو آپ نے رکھا بھائی کے لیے اور والد کے لیے بطور تحفہ کے، لیکن گم کیا ہوا؟ صواع الملک گم ہوا۔ اب اس کے بعد بھائیوں نے کہا کہ قالوا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تمہیں معلوم ہے کہ بھئی ہم لوگ یہاں کوئی فساد کرنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں ملک میں، وما کننا سارقین، اور نہ ہم چور تھے کبھی۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چوری کرنے والے کی سزا کیا ہوگی، پھر یہ بتا دو۔ اب وہ جو کنعان میں جو سزا تھی وہ سزا یہ تھی کہ جس کے سامان سے یا چور سے جو چوری کی چیز برآمد ہو جاتی، اسی چور کو بطور امانت، آپ کہہ لیجیے بطور غلام، اس کو رکھ لیا جاتا تھا، اور 1 سال کے لیے وہ مالک کے پاس رہتا تھا جس کی اس نے چوری کی ہوتی تھی۔ یہ کنعان کی سزا تھی۔
اور بادشاہ کے ہاں جو ملک میں یعنی مصر میں جو سزا تھی وہ یہ تھی کہ پیٹتے تھے چور کو، اور پیٹنے کے علاوہ یہ ہے کہ جو اس نے چوری کی ہوتی اتنی ہی قیمت اس سے مزید وصول کی جاتی تھی۔ یہ مصر کی سزا تھی۔ اب انہوں نے اللہ کی طرف سے دیکھیے کہ جو یہ پلاننگ اور جو یہ منصوبہ ہے اب یہ اللہ کی طرف سے یہ بنایا گیا، قائم کیا گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ جی قالوا جزاء من وجد فی رحلہ فہو جزاء، ان کا کہ بھئی اس کی سزا پھر وہی ہے کہ جس کے سامان سے نکلے بس وہی اس کا بدلہ ہے، وہی اس کی سزا ہے، یعنی وہی جس کے سامان سے پیالہ نکلے گا اسی کو پھر رکھ لیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، اس طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو، یعنی ہم اس طرح سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ یہ بھائیوں نے کہا کہ بھئی ہمارے ہاں اس طریقے سے جو ایسا ارتکاب کرتا ہے ایسے جرم کا تو اس کو پھر یہی سزا ہوتی ہے۔ فبادا بأوعیاتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس کے بعد انہوں نے یعنی شروع کیا سامان کی تلاشی لینا، یعنی چھوٹا جو بھائی ہے یعنی بنیامین، اس کے تھیلوں سے یا اس کے کجاوے سے یا خرجی سے تلاشی لینے سے پہلے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، اور پھر آخر میں جب تلاشی لی تو پھر بنیامین کے سامان سے یعنی بھائی کے جو کجاوا تھا یا خرجی تھی اس سے وہ جو سقایا تھا وہ برآمد ہو گیا۔ گم کیا ہوا تھا سوال ملک، لیکن برآمد کیا ہوا، یعنی وہ جو سکایا تھا وہ برآمد ہوا۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یہ پلاننگ کی یا تدبیر کی ہم نے یوسف کے لیے۔ ملک کے قانون کے مطابق تو بنیامین رہ نہیں سکتے تھے، اور بادشاہ کا پیالہ ملا نہیں، قرآن پاک نے اس کے بارے میں مزید بات ہی نہیں کی۔ اب اس پیالے پر تو بات ہی ختم ہو گئی نا، یعنی پیمانے پر پیالہ مل گیا۔ اب یہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ ہم نے حسن تدبیر کی یوسف کے لیے۔ مکر اور جو قید کا لفظ ہے، یہ دو جو الفاظ ہیں یہ عربی زبان میں مثبت بھی استعمال ہوتے ہیں، منفی بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہم اس کو منفی استعمال کرتے ہیں تو پھر قید کا مطلب ہوتا ہے فریب، دھوکہ دہی، اور جب اس کو ہم مثبت استعمال کرتے ہیں پھر اس کا مطلب ہوتا ہے حسن تدبیر۔ اور اسی طرح مکر کا معاملہ ہے، مکر اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس کو مکر کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَمَاكَرُوا وَمَاكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے تدبیر کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر بھی قید کا لفظ بھی یہاں پر استعمال ہوا۔ اب یہی لفظ جو مصر کی عورتیں تھیں ان کے لیے بھی استعمال ہوا، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی استعمال فرمایا۔ یعنی وہ جو قید لفظ ہے جب ان کے لیے استعمال ہوا تو پھر فریب کے معنی میں استعمال ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کو اپنے لیے استعمال کیا تو پھر اس سے مراد حسن تدبیر ہے، یعنی بہترین پلاننگ اللہ نے بنائی۔ ما کان لیاخذ اخاہ، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بادشاہ کے دین الملک یعنی ملک کا جو قانون آپ کہہ لیجیے یا بادشاہ کا قانون، اس کی روح سے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، اور ہم اس طرح درجے دیتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں، یعنی جس کو مرتبہ دینا چاہیں ہم اس کو مرتبہ دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں آپ نکلیں دیکھیں، آپ کو ایک علم والا ہے، اس سے اوپر علم والا آپ کو نظر آتا ہے، ملتا ہے، اور انسان کا یہی سفر ہوتا ہے کہ وہ علماء کے پاس، اہل علم کے پاس بیٹھتا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے، یہ پیاس ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ بزرگوں کا طریقہ ہمارے یہی تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ بھئی اس شخص کے پاس یہ ہے، اس سے سیکھتے، حاصل کرتے اس سے، اور چند سالوں کے بعد وہ خود بزرگ کہہ دیا کرتے تھے کہ بھئی جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے سب تمہیں دے دیا، اب جو مجھ سے بڑے فلاں عالم ہیں آپ ان کے پاس چلے جائیے اور آگے اب آپ ان سے سیکھیے اور ان سے پڑھیے۔ تو قرآن پاک نے اسی بات کو بیان کیا، کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا، یعنی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی جو علم عطا کرتا ہے وہ علم بھی جزئی ہم اس کو کہتے ہیں، کلی نہیں کہتے۔ کلی علم تو خدا کے پاس ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جہاں پر بھی علم کی بات آتی ہے وہاں پر من کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد، من سے مراد تبعیدیہ یعنی سم آف دیم، تو من تعویل الاحادیث، باتوں کی حقیقت سے، من تعویل الاحادیث یعنی جو کلی علم ہے، اصلی علم ہے، وہ تو خدا کے پاس ہے۔ اللہ پھر جتنا چاہتا ہے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے، ان کو مطلع کرتا ہے، اور پھر جو غیر نبی ہیں ان کو بھی اللہ کی طرف سے علم عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ذہانت، یہ حفاظت، یہ حافظہ، یہ سب کچھ خدا کی عطا کردہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور اسی کی دنیا میں حقیقتاً قدر ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے قدر ہوتی ہے۔ اور جیسے آپ دیکھیے امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیجئے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے بڑے ائمہ کو، فقہا کو، محدثین کو آپ دیکھ لیجئے، آج کوئی بھی ان کی پراپرٹی کو نہیں جانتا، ان کے بینک بیلنس کو نہیں جانتا کہ ان کے پاس کتنے پلاٹ تھے اور کتنی ان کی سرزمین تھی، ان کے پاس کتنی جائیداد تھی، کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اگر آج دنیا ان کو جانتی ہے تو ان کے علم اور تقویٰ کی وجہ سے جانتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، اور باقی جو مال، دولت، مادیت، یہ سب کچھ اس کے بارے میں کبھی بھی کوئی نہیں جان سکتا کہ ان کے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا۔ لیکن سب سے بڑی چیز علم ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں جو علم رکھا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان کو اس کی پیاس لگ جائے اور اس کا شوق اور اس کی طلب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر سکون اور اطمینان کی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت انسان کو خدا نہیں دے سکتا۔ خدا یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ انسان کو دیا ہے، یعنی ان ساری دولتوں میں سب سے بڑھ کر دولت جو خدا کی طرف سے ملتی ہے انسان کو، وہ علم کی دولت ہے، حکمت کی دولت ہے، اور یہی وہ دولت ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب بھائیوں نے کہا کہ اگر یہ چوری کرے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ اب اس کے بارے میں مختلف روایات ہمارے ہاں ملتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی نانی کے پاس تھے تو وہاں پر بت تھا ایک، تو اس کو توڑ ڈالا اور پھر اس کو چپکے سے وہاں سے اٹھا کر لائے اور توڑ ڈالا۔ تو بھائیوں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی یہ بت اٹھا کر لائے تھے، تو بت کو انہوں نے توڑا، تو حالانکہ وہ توڑ دیا تھا، شرک کا خاتمہ کر دیا، لیکن وہ جو بت اٹھا کر لائے تھے اسی کو انہوں نے چوری بنا دیا، یعنی ان کی اچھائی کو بھی خامی بنا دیا۔ اس طرح کی روایات بہت سی بیان کی جاتی ہیں۔ مثلا پھپھو کے پاس رہتے تھے تو پھپھو نے، حضرت یعقوب نے کہا کہ بھئی اب میرے بیٹے کو واپس کر دو، انہوں نے بہانے سے ان کے کپڑوں میں، صدری میں پیسے رکھ دیے، تو پھر کہا کہ بھئی یوسف نے تو میرے پیسے اٹھائے ہیں، تو وہ پیسے حضرت یوسف علیہ السلام سے نکل آئے، تو پھر ان کا جی واضح بات ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ جس سے پیسے نکلیں گے، جس نے چوری کی ہوگی وہ خود اس کی قیمت ہوگا، اس کی سزا ہوگا، اس کو رکھ لیا جائے گا۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن پاک ان سب واقعات سے پاک ہے۔ بہرحال بھائیوں نے جو کہنا تھا انہوں نے کہا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهَا، اور اس کو پھر آپ نے ظاہر نہیں کیا ان کے سامنے، اور بس اتنا کہا، جی میں یہ کہہ کر رہ گئے، قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہ تم خود ہی بہت برے ہو، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں بناتے ہو، جو تم باتیں کر رہے ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ اور مقام ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے اور کچھ نہ کہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو سزا بھی دے سکتے تھے اور اسی وقت ہی بتا بھی سکتے تھے کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، نہیں، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور صبر کیا۔ جو اللہ کی طرف سے حکم تھا تو وقت آنے پر پھر اس کو ڈسکلوز تو ہونا ہی تھا، لیکن یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ آگے قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا کہ اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، کہ اس کا جو باپ ہے وہ بہت بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پہ رکھ لیجئے، انا نراک من المحسنین، کہ بے شک ہم آپ کو نیکی کرنے والوں میں سے ہم آپ کو پاتے ہیں۔
قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، آپ نے فرمایا کہ ہم اس کے سوا کسی کو لیں جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے، یعنی جس کے پاس چیز پائی ہے اس کی جگہ کسی اور کو ہم لے لیں، اللہ کی پناہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیں جس نے چوری نہیں کی اور چور کو ہم چھوڑ دیں، یہ الفاظ نہیں استعمال کیے۔ فرمایا کہ مم وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم تو اسی کو رکھیں گے اپنے پاس کہ جس کے پاس ہمارا سامان نکلا ہے۔ انا اذا لظالمون، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ بے شک ہم تو پھر ضرور ظالم ہم ٹھہریں گے۔ اس کے بعد اب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، تو جب وہ اس معاملے میں آپ سے نا امید ہو گئے تو پھر وہ الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، تو ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا کہ الم تعلموا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے والد نے اللہ کے نام پر پکا عہد ہم سے لیا ہے، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم لوگ زیادتی کر چکے ہو۔ اب یہ جو تم کا لفظ یہ بول رہے ہیں یہاں پر، تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی صاحب ہیں کہ جنہوں نے مشورہ تو دیا تھا کہ بھئی قتل نہ کرو یا اس کو کنویں میں پھینک دو یا کہیں پر اس کو چھوڑ دو، لیکن وہ صرف مشورہ دینے والوں میں سے تھے۔ وہ جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، تو ایک لحاظ سے یہ بھی جرم میں شرکت ہو جاتی ہے کہ جب پتہ ہے کہ یوسف کے خلاف یہ پلاننگ کر رہے ہیں تو والد کو جا کر بتانا چاہیے۔ لیکن ایسے لوگ جو درمیان میں ہوتے ہیں، یا کسی بزدلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جرم سے میں پردہ اٹھا دوں گا تو جو ممکنہ مفادات ہوں گے اس سے میں محروم ہو جاؤں گا، یا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی یہ میری برادری ہے اور یہ میرے بھائی ہیں تو میں ان سے علیحدہ ہو جاؤں گا، یہ مجھے چھوڑ دیں گے، تو جو میرا ایک جتھا ہے، عصبہ ہے، جو میرا ایک پورا گروپ اور گروہ ہے، میں اس سے ٹوٹ جاؤں گا، علیحدہ ہو جاؤں گا۔ اس طرح کے بہت سے اندیشے اور خوف ہوتے ہیں۔ تو یہ مشورہ دینے والے یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے ما فرطتم فی یوسف کا، کہ بھئی تم پہلے بھی زیادتی کر چکے ہو یوسف کے معاملے میں، یہ نہیں کہا کہ ہم پہلے زیادتی کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بھائی کہتا ہے کہ فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی، کہ میں تو یہ زمین ہرگز نہیں چھوڑوں گا، یہاں سے میں تو نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ والد صاحب کی طرف سے کوئی اجازت نہ آ جائے یا اللہ کوئی فیصلہ نہ کر دے، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، اب کہنے لگا کہ بھئی جاؤ اپنے باپ کی طرف، والد کی طرف، فقولوا، اور کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، کہ بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم کو معلوم ہوئی، اور وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی، آپ دیکھیے وہاں پر لہجہ مختلف ہے اور یہاں پر انداز مختلف ہے، کیوں؟ یہاں پر سچے ہیں نا، وہاں پر جھوٹے تھے، اور وہاں پر تو اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ قمیص ہی پوری کی پوری لے کر چلے گئے، نہ وہ قمیص کہیں سے پھٹی ہوئی تھی، اور جھوٹ موٹ کا خون لگا کر جا کر یعقوب علیہ السلام کو دے دی۔ اور وہاں پر جھوٹ کے چونکہ پیر نہیں ہوتے تو جھوٹ معلوم ہو جاتا ہے، اور جھوٹا شخص ہمیشہ اپنی باتوں کو بناتا رہتا ہے مختلف انداز سے۔ اگر اس کے بیانات ریکارڈ کر لیے جائیں نا جھوٹے شخص کے، مجرم کے، تو آپ دیکھیے کہ ایک وقت میں وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرے وقت میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کئی باتوں کا اقرار کرتا ہے، پھر کئی باتوں کا انکار بھی کرتا ہے۔ تو یہ جھوٹے کی علامت ہوتی ہے، قسمیں بھی بڑی کھاتا ہے، اور بڑے ایکسکیوز اور بڑے بہانے اور بڑے طریقے اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ بڑے کلیئرلی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اب یہاں پر واقعی یہ واقعہ ہوا ہے کہ بھئی ہم تو گواہ نہیں ہیں، مگر ہمیں پتہ ہے، یعنی ہم نے نہیں دیکھا کہ بھئی بنیامین نے کوئی پیالہ اٹھایا ہے پانی کا اور وہ رکھا ہے اپنے کجاوے میں، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں معلوم ہوا ہے یہ بات۔ وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کو کی بھی نگرانی کرنے والے نہیں ہیں۔ واسأل القریۃ التی کننا فیہا، اور کہا کہ بھئی کہ جہاں ہم تھے اس بستی کے رہنے والوں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم تو سچے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، کہا کہ بلکہ تمہارے نفسوں نے اس کی تزئین کر دی ہے، اس مسئلے کی، یعنی اس کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا ہے، یا تمہارے نفسوں نے اس کو آسان بنا دیا ہے، یعنی تم نے اس معاملے کو، اس کا جو غم ہے، اس کا جو دکھ ہے، یہ تو میں محسوس کرتا ہوں نا۔ تم لوگ تو اندر سے خوش ہو گئے، پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طریقے سے ٹھکانے لگانے کی کوشش کی، اب دوسری یہ حرکت، بے شک یہ حقیقتاً ایسا ہی ہوا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمانا یہ ہے کہ بھئی اس کی جو شدت ہے اور اس کا جو غم ہے یہ تم نہیں محسوس کر سکتے۔ وہ اندر سے خوش ہوں گے کہ اچھا ہے، بنیامین بھی حکمران کے پاس اور اپنا جو عزیز ہے اس کے پاس رہ گیا، اور یوسف کو ہم نے نکال دیا، بنیامین اس طرح نکل گیا، تو ممکن ہے کہ اندر سے وہ خوش ہوں۔ تو اسی کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم نے اپنے دل سے ایک بات تم نے بنا لی ہے، اور فصبر جمیل، فرمایا کہ میں تو اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے صبر جمیل عطا کرے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے کہ صبر جمیل، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا، شکایت کرنا، گریہ وزاری کرنا، رونا، التجائیں کرنا، دعائیں کرنا، یہ صبر جمیل کے خلاف نہیں ہوتا۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی گڑ گڑائے، جتنا بھی روئے، اور اپنے دکھ، اپنے غم اسی سے ہی جا کر شیئر کرے، اسی کو بتائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مشکل سے انسان کو نکالتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے یہ صبر جمیل کے خلاف نہیں ہے۔ صبر جمیل کے خلاف یہ ہے کہ بندوں کے سامنے بیٹھ کر رونا، شکوے شکایتیں کرنا بندوں کی، اور لوگوں کے ظلم پر بیٹھ کر آنسو بھی بہانا، اور پھر اس پر اپنے دکھ کا رد عمل کا اظہار بھی کرنا، دوسروں سے جا کر مدد مانگنا، تعاون مانگنا، یہ جو رویہ ہوتا ہے یہ صبر جمیل کے خلاف ہوتا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں رونا، اللہ سے دعا کرنا، گڑ گڑانا، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے دکھوں کو کھول کر رکھ دینا، یہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ پسندیدہ بندے کی علامت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سب سے بڑی خوبی یہی تھی، جسے ہم قرب کا نام دیتے ہیں، تقرب اللہ، تو یہ تقرب اللہ انبیاء علیہ السلام کو حاصل تھا، اور یہی تقرب تھا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ان کو ایک ناز ہوتا تھا اللہ پہ، ایک ایمان اور اعتماد، پختہ ایمان اور اعتماد ہوتا تھا، اعتقاد ہوتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، اللہ سے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ہمیں ملتی ہیں وہ آپ کی سب تنہائی کی روایات ہیں، یعنی انفرادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد میں، شب بیداری آپ جب فرماتے، نصف شب میں آپ اللہ کی بارگاہ میں روتے، تو صحابہ نے وہیں سے پھر منقول کیا، جیسے آپ کے ازواج نے بتایا، یا جو صحابہ چھوٹے ہوتے تھے، عبداللہ ابن عباس ہو گئے، یا دیگر جو آپ کے رشتہ دار چھوٹے کم سن، کم عمر صحابہ، تو وہ آپ کے ساتھ جیسے کھڑے ہو گئے، تو وہ پھر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے، یا جب آپ روتے تو آپ کے سینہ اطہر سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جو روایات ہیں یہ ہمیں آپ کی تنہائی کی، آئسولیشن کی ہمیں ملتی ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ سے کون لاؤ لگانے والا ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، فرمایا امید ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا۔ یوسف بھی چلے گئے اور بنیامین بھی چلے گئے، اور ایک اور بیٹے یعنی یہودا بات کہتے ہیں، بعد ان کا نام روبن بھی بیان کیا جاتا ہے، کوئی بھی ہو، یعنی گھر میں سے 3 افراد تو چلے گئے نا، تو کہا کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا، میں اس بات کی امید کرتا ہوں۔ انہ والعلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو کیفیت تھی، وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، تو آپ نے اپنے رخ کو پھیر لیا، وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ، حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے رونے لگے، کہا ہائے یوسف، اور غم سے آپ کی آنکھیں سفید پڑ گئیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ کظیم بھی تھے، یعنی کظیم اس لیے کہ ایسا نہیں کہ بھئی بے صبرے ہو گئے،
اپنے غم کو دبانے والے بھی تھے، یعنی اپنے اندر اس کو ایبزورب کرنے والے بھی تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر تھے، یہ صفت بھی ان میں نظر آتی ہے، اور بحیثیت بشر کے ان کا رونا بھی نظر آتا ہے۔ یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ شخص بڑے مقام پر فائز ہے تو لہٰذا اب اس کے جو بشری تقاضے ہیں وہ ختم ہو گئے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بشری تقاضے اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اولاد کی محبت دل سے ختم ہو جاتی ہے چونکہ اب پیغمبر ہو گئے ہیں، یا کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں تو لہٰذا اب اولاد کی محبت دل سے ختم ہو گئی، ماں باپ کی محبت دل سے ختم ہو گئی۔ ان محبتوں کا خدا کی محبت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کے دل میں خدا کی محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اسی کے دل میں اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنی بیوی، اپنے بچوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی وہ اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ سے بے حد محبت کرنے والا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق میں محبت کو بانٹنے والا ہے۔ تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام روئے، اور یہ جو آنکھیں سفید ہونا ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے اس دنیا میں دیکھا ہے کہ جن کے پیارے بچھڑتے ہیں تو ان کی جو آنکھوں کی حالت ہوتی ہے وہ اندر سے سفیدی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت تھی۔ آپ نے اپنے چہرہ انور کو پھیر لیا اپنے بچوں سے اور کہا کہ ہائے یوسف، یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، اور غم سے آپ کی آنکھیں سفید پڑ گئی، فہو کظیم، اور وہ کنٹرول کرنے والے تھے۔ قالوا تاللہ، اب وہی جو بچے تھے، 9 بیٹے تو موجود تھے، قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، آپ تو اسی طرح یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حردن، یہاں تک کہ آپ گھل جائیں، یعنی مرنے کے قریب ہو جائیں، او تکون من الہالکین، یا آپ ہلاک ہو جائیں، آپ تو بس یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے۔ قال انما اشکو بسی، دیکھیے بیٹا بنیامین بھی ہے اور دوسرا بیٹا بھی ہے، لیکن یاد کس کو کرتے ہیں؟ یوسف کو کرتے ہیں۔ تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بچوں میں تم سے شکوہ کرتا ہوں، مجھے تم سے شکایت نہیں، کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہا کہ میں صرف اور صرف اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ صرف میں اپنے خدا سے کرتا ہوں۔ یہ ہے مقام بندگی۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، یہاں پر شان خداوندی سے مراد ہے یعنی اقتدار، حکومت، غلبہ، طاقت، پیسہ، دولت۔ اور پہلا مصرع ہے کہ متاع بے بہا ہے، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، کہ یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ درد، یہ سوز، یہ آرزو مندی، رب سے آرزو، امید اور توقع لگانا، اور مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ تو یہ جو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس بندگی میں جو مقام مجھے میرے رب نے دیا ہے، تو اس بندگی کے مقام کے سامنے یہ جو اقتدار، حکومت اور شاہی جو وسائل اور ذرائع اور یہ سب کچھ ہے، ان کی کوئی اہمیت میری نظروں میں نہیں ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ کہا انما اشکو بسی وحزنی اللہ، کہ میں تو شکوہ اپنے پریشانی، اپنے غم کا، اپنے دکھ کا صرف خدا کی ذات سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب فرمایا یا بنی اذهبوا، اے میرے پیارے بیٹو جاؤ، اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے وہ صرف کافری لوگ ہوتے ہیں۔ فلما داخلوا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم کل آغاز کریں گے آیت نمبر 88 سے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ کل نہیں تو پرسوں ہم سورۃ یوسف کو مکمل کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے کہ آپ نے حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ میری نگرانی رکھا کرو، میں تم لوگوں کے نگرانی سے بے نیاز نہیں ہوں۔ یہ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، یعنی کہ
حضرت عمر فاروق کو اپنے خلاف تنقید سننے کا شوق تھا، اور یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے، اور جو کسی کی تنقید پر دکھی ہو جاتا ہے تو یہ دکھی ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں غلطیوں سے خطاؤں سے میں پاک صاف ہوں، منزہ ہوں، اور میں غلطی نہیں کر سکتا۔ تو یہ شان اللہ کی ہوتی ہے، یہ الوہیت کا مقام ہے۔ تو انسان کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی اس پر تنقید کرے تو تعریف کرنے والے سے زیادہ اس کو اس پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے اس کو اپنی اصلاح کا، اپنے آپ کو ایک بہترین انسان اور مسلمان بنانے کا اس کو موقع ملتا ہے۔ حضرت نافع یہ روایت کرتے ہیں، یعنی یہ تابعی ہیں، کہ عبداللہ ابن عمر کے پاس عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے دو آدمی آئے، یعنی عبداللہ ابن زبیر کا جو معاملہ تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کی جو حکومت تھی اس سے ٹکراؤ کا، اور دو آدمی آئے اور کہا لوگ تباہ ہو گئے، آپ عمر فاروق کے صاحبزادے اور رسول اللہ کے صحابی ہیں، پھر آپ کو نکلنے میں کیا چیز مانے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میرے لیے یہ چیز مانے ہے کہ اللہ نے میرے لیے میرے بھائی کے خون کو حرام کر دیا ہے۔ دونوں نے کہا کہ کیا اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہم لوگوں سے لڑے یہاں تک کہ فتنہ نہ رہا اور دین اللہ کے لیے ہو گیا، یعنی ہم کافروں سے لڑے نا، تو پھر فتنے کو ختم کیا اور دین اللہ کے لیے ہو گیا، اور تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لڑو یہاں تک کہ فتنہ پیدا ہو جائے اور دین غیر اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی جو اندر اور داخلی لڑائی مسلمانوں کے درمیان ہوتی ہے اس سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اگر لڑے تھے تو وہ کفار اور مشرکین کے خلاف لڑے تھے، تو ہمیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر اپنے بھائیوں کے خلاف لڑیں۔ اور اس بات کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کی یہ بات ہے، یہ بڑی عام بات ہے، اس پر میں اپنی گفتگو درس کا اختتام کروں گا کہ دیکھیے کہ خوشحالی جب زیادہ ہو گئی سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں، تو لوگ شادیوں میں بڑے بڑے مہر باندھنے لگے، جو یعنی عورت جو بیوی کو دیا جاتا ہے حق مہر، وہ باندھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کی حیثیت سے یہ طے کیا کہ مہر کے مقدار 400 درہم سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک خطبہ میں آپ نے اس کا اعلان بھی فرمایا اور کہا کہ جو شخص 400 درہم سے زیادہ مہر باندھے گا تو زائد رقم کو ضبط کر کے بیت المال میں داخل کرا دیا جائے گا۔ آپ اس اعلان کے بعد ممبر سے اترے تو ایک دراز قد اور چپٹی ناک والی بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اس خطبے کو، جمعہ کے خطبے کو عورتیں بھی سنتی تھیں، یا ویسے کوئی خطبہ تھا تو خواتین بھی وہاں پر ہوتی تھیں۔ اور یہ خاتون کا جو نقشہ کھینچا گیا کہ لمبی قد تھی، چپٹی ناک، یعنی کوئی ایسی کوئی خوبصورت عورت نہیں تھی۔ یہ خاص طور پر اس لیے راوی مینشن کر دیتا ہے کہ اصل جو اہمیت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ شخصیت چہرہ وہ کیسا ہے، اصل اہمیت کس بات کی ہے کہ وہ انسان ہے اور اس کا اپنا ایک ووٹ ہے اور اس کی اپنی ایک رائے ہے اور اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اور اس نے کہا کہ عمر، مہر کی حد بندی کا کوئی تمہیں حق نہیں، جبکہ قرآن نے اس معاملے میں رخصت دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حق مہر کو مقرر نہیں کیا تو پھر یہ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم عورتوں کے حق مہر کو مقرر کرو؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فوراً بول اٹھے کہ ایک امرأۃ خاصمت عمرہ، کہ ایک عورت عمر سے جھگڑ پڑی اور فخصمت ہو اور عمر پر غالب آ گئی۔ یعنی حضرت عمر کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ قرآن پاک نے اس عورت نے حوالہ بھی دیا ایک آیت پڑھ کر کے دیکھیے کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے حق مہر کی کوئی حد ہی مقرر نہیں کی اور آپ حق مہر کی حد مقرر کرنے۔ حضرت عمر فاروق بول اٹھے کہ ایک عورت عمر سے جھگڑی اور عمر پر غالب آ گئی۔ غالب کیوں آئی؟ اپنی دلیل کی بنیاد پر غالب آئی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، تمام لوگ عمر سے زیادہ جانتے ہیں حتیٰ کہ بڑھیا بھی۔ یہ عاجزی کا مقام ہے، اور یہ وہ عمر ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ان کی قمیص نیچے زمین پر گھسٹ رہی ہے، لمبی قمیض ہے ان کے قد سے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے عمر کا علم ہے۔ اتنا علم رکھنے والا وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے کہ تمام لوگ عمر سے زیادہ جانتے ہیں حتیٰ کہ یہ بڑھیا بھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ممبر پر چڑھے اور اعلان کیا
کہ میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں، جو شخص جتنا چاہے مہر دے، اس کو اپنے معاملے کا اختیار ہے۔ یہ بخاری کی جو شرح ہے فتح الباری، اس میں اس کا بیان ہے۔ البتہ بطور نصیحت یہ آپ نے فرما دیا کہ زیادہ مہر اگر کرامت و شرافت کی علامت ہوتا، زیادہ مہر باندھنا اگر یہ کوئی بڑائی کی بات اور عظمت کی بات ہوتا، شان و شوکت کی اگر یہ بات ہوتی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار تھے۔ جبکہ آپ نے عام طور پر جو مہر آپ نے مقرر کیا اپنے ازواج کا، وہ 400 درہم تک تھا، یعنی اس کی مقدار 400 درہم تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر رکھا، یعنی آپ نے جو بحیثیت حکمران اور خلیفہ کے جو فیصلہ فرمایا تھا اور جو آپ نے جاری کیا، اس سے آپ نے رجوع کر لیا۔ اور کس کے کہنے پر رجوع کیا؟ ایک بڑھیا خاتون کے کہنے پر آپ نے رجوع کر لیا، جب اس نے دلیل دے دی، آپ کے سامنے دلیل رکھ دی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے پھر لوگوں کو نصیحت کے طور پر کہا کہ دیکھو، اگر اس میں کوئی بڑائی کی بات ہوتی، کوئی عظمت کی بات ہوتی، کرامت و شرافت کی بات ہوتی، تو پھر رسول اللہ بھی بڑے بڑا حق مہر اپنے ازواج کا رکھتے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق مہر جو ہے یہ زیادہ رکھنا یہ کوئی کرامت اور شرافت کی بات نہیں ہے۔ تو بس اتنی آپ نے پھر نصیحت فرمائی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔